بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر ایک تے، ساڈے سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کر سنو رحمت تو، اپنی رحمت اج خاص چکر. اے سچ ہے اسی مجرم ہاں، پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چکر. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد گزشتہ چند خطبات تو امہات المؤمنین دی سیرت دا تذکرہ چل رہا ہے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر دوسری بیوی سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرے محبوب پیغمبر دی تیسری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ مطہرہ، اور میرے محبوب پیغمبر دی چوتھی بیوی سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آج انہاں دی سیرت دے متعلق ذکر کرانگے. دعا ہے اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس عمل کرن دی توفیق عطا فرمان. حضرات ذوقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات
امہات المؤمنین جنہ دے متعلق اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے مومنین دیا ماما نے اور انہ دا مقام مرتبہ حقیقی ماں اور مرتبہ جیسا ہے تے انہ دی عزت مقام اور مرتبہ انہ نو بیان کرنا، انہ نو سمجھنا، انہ دی سیرت عمل کرنا ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی 11 ازواج مطہرات کے اندروں چوتھی بیوی سیدہ حفصہ بنت عمر جڑیاں معروف صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی صاحبزادی نے، انہ دے نام اور نسب دی بات کی جائے، حفصہ بنت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ربا بن عبداللہ بن ربا اور والدہ زینب بنت معزوم نے معروف صحابی حضرت عثمان بن معزوم رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ نے، اور حضرت عثمان بن معزوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے اندر انہ دی بیوی سیدہ حکیم بنت خولہ جنہ نے حضرت سعودہ بنت زمعہ دا نکاح دا پیغام میرے محبوب پیغمبر دا انہ دے گھر تک پہنچایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال جڑا نکاح ہویا یہ رشتہ کروان والیاں حضرت عثمان بن معزوم دی اہلیہ خولہ بنت حکیم نے، اور انہ دی جڑی ہمشیرہ نے یہی حضرت حفصہ حضرت عثمان حضرت عمر فاروق دی بیوی اور حضرت حفصہ دی والدہ نے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو نبوت ملی اس تو 5 سال قبل اس وقت دے اندر جس وقت مکہ دے اندر قریش جڑے نے بیت اللہ دی تعمیر دے اندر مصروف سن، اس سال دے اندر حضرت حفصہ دی پیدائش ہوئی اور حضرت حفصہ انہ دا پہلا خامد پہلا نکاح جڑا ہے خاندان بنو سہم دے اندروں خنیس بن حذافہ انہ دے نال پہلا نکاح ہویا۔ حضرت خنیس مسلمان نے، انہ دی پورا قبیلہ مسلمان ہے، حضرت عمر فاروق بھی اسلام لے آ چکے نے، اور حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی دا نکاح خنیس بن حذیفہ دے نال کر دیتا، اور مکہ و مدینے دی ہجرت دے اندر جنہ لوگاں نے ہجرت کی تھی اس دے اندر حضرت عمر فاروق انہ دی صاحبزادی انہ دا داماد شامل ہے، اور حضرت خنیس انہ اصحاب دے اندر جنہ دے جنگ بدر دے اندر شمولیت اختیار کی تھی، اور جنگ بدر دے اصحاب دا مقام اور مرتبہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے جڑے صحابہ کرام جنگ بدر دے اندر شرکت کرنے والے نے اللہ پاک نے انہ دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیتا، اور حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جنگ بدر دے اندر مسلمانہ دے اندروں 313 صحابہ دے اندر ایک صحابی نے جنگ بدر دیاں پہلیاں صفحہ دے اندر لڑائی کرنے والے نے قتال کرنے والے نے انہاں نو جنگ دے اندر زخم لگ جاندے نے، زخم اتنے گہرے لگ جاندے نے کہ انہاں زخمہ دی وجہ تو شہید ہو جاندے نے۔ جنگ بدر دے اندر زخمی ہوئے اور شہید ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی ان ایام دے اندر انتقال کیتا، کیونکہ جس وقت جنگ بدر دے اندر صحابہ کرام جوگ در جوگ شامل ہو رہے سن،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بھی دل چاہتا سی کہ جنگ بدر دے اندر میں شرکت کراں، اے اسلام دا پہلا مارکا دے اندر میں شرکت کراں، لیکن محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور تفسیر کی کتاباں دے اندر بات نقل ہے کہ جس وقت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دی صاحبزادی جنگ بدر تو واپسی دا وقت ہے، اس وقت انتقال کر گئیاں، اسی وقت ہی حضرت حفصہ دے خامن جڑے نے انتقال کر جاندے نے، عدت پوری ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے سن کہ میری بیٹی دا نکاح ہو جائے، سب تو پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بول گئے۔ حضرت عمر فاروق فرما دینے ہیں عثمان تھاڑی بیوی ام رقیہ میرے محبوب پیغمبر دی صاحبزادی اس دنیا تو انتقال کر چکی ہے، تسی نکاح کرنا ہے، میری صاحبزادی میری بیٹی حفصہ دے نال نکاح کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نکاح کو سراسر انکار کر دینے، فرما دینے اے عمر تاڑی عزت میرے سامنے بہت زیادہ ہے، تسی بہت عزت والے بندے ہو، لیکن میں تاڑی بیٹی دے نال نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دے کول جان دینے اور فرما دینے ابو بکر تسی میری بیٹی حفصہ دے نال نکاح کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو جان دینے۔ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق دی بات نو سن کے بالکل اس طرح جس طرح بالکل بات نہیں سنی خاموشی دے نال گزر جان دینے۔ حضرت عمر فاروق فرما دینے میرے دل دے اندر تعجب ہویا کہ ابو بکر کم از کم ہاں یا نا دا جواب دے کے جاؤ، اگر تسی میری بیٹی دے نال نکاح کرنا چاہندے ہو ہاں کر دیو، اگر میری بیٹی دے نال نکاح نہیں کرنا چاہندے تے ابو بکر تسی کم از کم انکار کر کے جان دے۔ حضرت عمر فاروق فرما دینے دل دے اندر غصہ بھی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے تے تعجب بھی آ رہا ہے، میں بیٹی دے نکاح دا کیا لیکن ابو بکر نے کوئی جواب نہ دیتا۔ چند دن گزرے، حضرت عمر فاروق میرے محبوب پیغمبر دے کولان دینے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے تے کچھ پریشانی دا عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق میرے محبوب پیغمبر دے کول بیٹھ جان دینے، آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے پیارے صحابی عمر تیرے نال ایک بات کرنا چاہنا۔ حضرت عمر فاروق فرما دینے اے اللہ دے پیغمبر جے میرے ماں باپ تاڑے تو قربان ہو جائے، اے اللہ دے پیغمبر جے میں اپنی جان تاڑے تو وار دیا، حکم کرو کی عرض کرنا چاہتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میں چاہنا کہ تیری بیٹی حفصہ دے نال نکاح کر لواں۔ حضرت عمر فاروق فرما دینے جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے اپنی زبان دے اندروں الفاظ ادا کی کہ میرے واسطے جس طرح دنیا جنت بن گئے، میرے جسم تو سارا بوجھ ہلکا ہو گیا، میرے ذہن دیا ساریاں پریشانیاں دور ہو جان دیا نے۔ آقا علیہ السلام دی بات سن کے فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جی میں عثمان دے کول گیا اپنی بیٹی حفصہ نکاح دا پیغام لے کے، عثمان نے انکار کر دیتا، ابو بکر دے کول گیا، ابو بکر نے ہاں نہ کوئی جواب نہ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جس وقت ملاقات ہوندی ہے، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نو پتا چل جاندا ہے میرے محبوب پیغمبر نے حضرت عمر فاروق دے صاحبزادی دا رشتہ حضرت عمر فاروق کولوں منگ لیا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے عمر چند دن پہلے تسی میرے کولوں ایک مطالبہ کیتا سی ایک سوال کیتا سی اے عمر تسی مینوں کیا سی میری بیٹی دے نال نکاح کر لو لیکن میں کس طرح تاری بیٹی دے نال نکاح کر لیندا خود میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اپنی اس خواہش دا اظہار کیتا سی میں عمر دی بیٹی حفصہ دے نال نکاح کرنا چاہنا اے عمر کس طرح ممکن ہے کہ میرا دینی پائی میرا محبوب پیغمبر اگر میرے کولوں میری جان منگے میں اپنی جان وار دیا عمر فاروق کس طرح ممکن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حفصہ دے نال نکاح کرنا چاہندے نے اور میں اس نکاح دے بارے کوئی گفتگو کر جاندا حضرت ابو بکر صدیق دا مقام اور مرتبہ ہجرت کرن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھک جان میرے محبوب پیغمبر نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے غار دے اندر لے جان میرے محبوب پیغمبر دی سواری بن جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ دا نکاح منگن حضرت ابو بکر صدیق انکار نہ کریں حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اے عمر اس دن تانوں برا ضرور لگیا لیکن میں ہاں اور نہ کا جواب اس واسطے نہیں دیتا کہ میرے محبوب پیغمبر نے اس خواہش کا اظہار کیتا بہرحال میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری شعبان دے اندر 400 درہم دے عوض حضرت حفصہ دے نال نکاح کیتا اور ام المومنین بن گئی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا فضل اور کمالات انہاں نے ٹوٹل احادیث ذخیرے دے اندروں 60 احادیث بیان فرمائیاں نے اور 60 دیاں 60 احادیث میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب پیغمبر دے کو سن کے اس 60 احادیث ذکر فرمایا جیسے اندر 4 احادیث صحیح بخاری اور مسلم دے اندر مشترکہ نقل نے اور جیدے اندر 6 احادیث صحیح مسلم دے اندر نقل نے اور باقی 50 احادیث جڑیاں نے احادیثیاں مختلف کتاباں دے اندر نقل حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے شاگرداں دے اندروں حضرت عبداللہ بن عمر انہاں دے پائی حضرت حمزہ بن عبداللہ انہاں دے بھتیجے صفیہ بنت ابو عبیدہ حارث بن وہب مطلب بن ابی ودا ام بشیر انصاری عبداللہ بن صفوان بن امیہ عبد الرحمن بن حارث بن حشام یہ لوگ حضرت حفصہ دے کل احادیث نو بیان کرنے والے نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا دین دے نال ایسا تعلق ہے دین دے نال ایسی محبت ہے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان کر دیا جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دل دے اندر چاہت ہوندی کہ مسئلے دی گہرائی تک پہنچ جائیے اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو سمجھنے کی کوشش کر دی ہیں ایک دفعہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے کہ اللہ پاک اصحاب بدر اور اصحاب حدیبیہ انہوں اللہ پاک جہنم دے اندر داخل نہیں کریں گے ام المؤمنین سیدہ حفصہ فرما دیا نے اے اللہ تے پیغمبر دے اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورۃ المریم دے اندر سورۃ المریم دے 71 نمبر آیت دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما دے نے اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ
حتما مقضیا۔ اے اللہ دے پیغمبر دی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورہ مریم دے اندر اعلان فرمایا کہ ہر بندہ اس نو جہنم دے اندر پھینکیا جائے گا۔ جس وقت اس بندے نو جہنم دے اندر پھینکیا جائے گا، یہ دنیا دیاں اپنیاں سزاواں بھگت کے پھر اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ پاک نے جہنم نو ہر کسی تے وارد کرنا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے اے حفصہ قرآن پاک دی سورہ مریم دے اس اگلی آیت نو بھی پڑھ لیا کر، اگلی آیت نو بھی تلاوت کریا کر۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ اللہ پاک فرما دے رہے انہاں لوگاں نو اللہ پاک نے جہنم تو نجات عطا فرما دیتے جنہ بندیاں نو اللہ پاک نے بغیر حساب تو جنت دے اندر داخل کر دینا ہے۔ وہ بندے جڑے جنگ بدر دے اندر شامل ہو گئے، اللہ پاک نے انہاں دے گناہاں نو معاف فرما دیتا۔ جڑے حدیبیہ دے مقام تے موجود نے، اللہ پاک نے انہاں دے گناہاں نو معاف کر دیتا۔ اور اسی طرح حضرت حفصہ جس وقت کوئی دین دا معاملہ پیش آندا، آقا علیہ السلام دے کولو اس مسئلے دے بارے پوچھ دیاں، اس مسئلے دے گہرائی تک جاندیاں۔ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دے پیارے صحابی درجے دے اندر جڑے پہلے نمبر تے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور درجے دے اندر دوسرے نمبر تے خلیفہ ثانی جڑے نے حضرت عمر فاروق دیاں صاحبزادیاں نے۔ باقی ازواج مطہرات تو علاوہ انہاں دونوں بیویاں دا آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام مقام اور مرتبے دے اندر عزت دے اندر انہاں دا زیادہ خیال کر دے، لیکن آقا علیہ السلام دیاں بیویاں ساریاں برابر نے۔ ایک دفعہ حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام انہاں دے گھر دے اندر داخل ہوئے، دیکھیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے رون دی وجہ پوچھے، ام المؤمنین سیدہ صفیہ فرمادیاں نے کہ اللہ دے پیغمبر دی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ بات کہی ہے کہ اسی باقی ازواج مطہرات کو بہترا، کیونکہ ساڑھے باپ جڑے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی ساتھی نے۔ کیا علیہ السلام فرما دے نے اے صفیہ تم انہوں نے یہ بات بیان کر کے انہوں دی زبان نو چپ کروا دینا سی کہ موسیٰ نبی میرا چچا ہے، ہارون میرا باپ ہے، اور میں نبی دی بیویاں۔ آقا علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو گفتگو چل دے رہندے۔ 9 ہجری دے اندر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دے اندر وہ بیوی نے انہاں نو کتے شہد دا تحفہ آیا، اور اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسجد تو فارغ ہونا، اپنے دینی معاملات تو فارغ ہونا، گھر جان تو پہلے سیدہ زینب دے گھر دے اندر چلے جانا۔ محبوب پیغمبر نو شہد پسند سی، آقا علیہ السلام نے شہد کھانا تھوڑا جا وقت لگ جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات انہاں دے دل دے اندر بات آ گئی، شیطان نے وسوسات ڈال دیتے کہ محبوب پیغمبر سیدہ زینب دے کول وقت زیادہ گزار دینے۔ تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میں حضرت حفصہ نو کیا حفصہ
جس وقت اللہ دے پیغمبر تیرے قرآن تیرے گھر دے اندر آئے کہ اللہ دے پیغمبر نے بات کہنی ہے کہ اللہ دے پیغمبر جے تاڑے منہ دے اندروں مغافر دی سمیل آ رہی ہے، بو آ رہی ہے۔ مغافر ایک ایسا پھول ہے جدی خوشبو بہت زیادہ آندی ہے، اس قریب جڑا شہد دا شتا لگ دائے، اس دے پھول تو جڑا مکھی رس چوس کے شہد بنا دیئے، اس دے اندروں اس دی خوشبو آنا شروع ہو جان دیئے۔ آقا علیہ السلام حضرت حفصہ دے کر دے اندر جان دینے، حضرت حفصہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر جے تاڑے منہ دے اندروں مغافر دی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حضرت عائشہ دے کر دے اندر گئے، حضرت عائشہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر جے تاڑے منہ دے اندروں مغافر دی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر تیسرے چوتھے کر دے اندر جس وقت ہر کر دے اندروں یہ بات سننوں ملے کہ اللہ دے پیغمبر جے تاڑے منہ دے اندروں مغافر دی خوشبو آ رہی ہے، آقا علیہ السلام فرما دینے آج تو بعد میں شہد کبھی نہیں کھاواں گا، آج تو بعد میں شہد نہیں کھاواں گا۔ شہد نے اپنے آپ تے حرام کر لیا کہ اللہ پاک نے فوراً قرآن پاک کی سورۃ التحریم نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے آسمانہ تو سورۃ التحریم جڑی قرآن پاک دے 28ویں پارے دے آخر دے اندر موجود ہے، اللہ پاک نے آسمانہ تو جبرائیل امین نو بھیجیا، اللہ پاک نے وحی نازل فرما دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر تاڑے تے اے بات تانوں اے بات زیب نہیں دیندی کہ کائنات دی کسے چیز نو اپنے جسم تے حرام کر لو۔ جڑی اللہ پاک نے ایک چیز حلال قرار دیتی ہے تانوں یہ بات زیب نہیں دیندی ہے میرے محبوب پیغمبر کہ تسی انہوں حرام قرار دے دیو۔ پھر اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مزاج بڑا سخت، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مزاج بڑا سخت ہے، بات بات پہ اپنی تلوار نو نیام تو باہر لے آندے نے، بڑے جذباتی نے۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مزاج بڑا تیز ہے۔ صحیح بخاری دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو ذکر فرماندے نے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے ایک دن کسی معاملے دے اندر میری بیوی نے مینوں کوئی مشورہ دیتا کہ میں اپنی بیوی نو خاموش رہن دا حکم دیتا اور نال یہ بات بیان کر دیتی کہ اللہ پاک نے خواتین نو عزت محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو بعد عورتاں نو عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق نے تانے دے انداز دے اندر یہ بات کہی کہ مینوں تیرے کسے مشورے دی ضرورت نہیں۔ وہ وقت یاد کرو جدوں زمانہ جاہلیت سی، خواتین دی کوئی بات نہیں سی مننی جاندی، مخصوص ایام دے اندر خواتین نو علیحدہ کر دیتا جاندا سی اور خواتین نو کوئی عزت اور اکرام نہیں عطا کیتا۔ کہ حضرت عمر فاروق دی اہلیہ فرمان لگی اے عمر میرے دے تبرہ کر سکتے ہو، میرے دے بات کر سکتے ہو،
جاؤ جا کے اپنی بیٹی دا حال دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کس طرح گفتگو کر دیے، ہر بات دے اندر برابر جواب دے دی۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے کہ رات ساری نیند نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے بیوی دی بات سن کے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح فجر تو بعد اپنی بیٹی حفصہ دے گھر دے اندر چلا گیا، جا کے اپنی بیٹی حفصہ نو پوچھیا، اے بیٹی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر سوال دا جواب دینی ہے؟ حضرت حفصہ فرمان لگیاں، اے ابا جان اگر گھر دے اندر کوئی بات آ جائے میں رسول اللہ دے نال برابر گفتگو کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے، اے حفصہ تو عائشہ دی ریس نہ کریا کر، جس طرح عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہر معاملے دے اندر گفتگو کر دیا نے، تو عائشہ دی ریس نہ کریا کر۔ حضرت حفصہ فرمان لگی ہیں، ابا جان اگر دین دا معاملہ ہوئے رسول اللہ دین دی بات کریں، انہاں دی ہر بات میرے سر متھے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دے اندر دین دے بارے جڑی بات لکھنے میں انہوں ماننیا کارے معاملات دے اندر ساڈی برابر گفتگو ہوندی ہے۔ جتھے میں غلط ہوگا میں رسول اللہ دے کولو معذرت کرنی ہے، جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر دینے اوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت کر لیندے نے۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے، اے میری بیٹی پھر بھی میں تینوں اللہ دے کولو اللہ دے عذاب اور جہنم دے عذاب کو ڈرانا، رسول اللہ دے سامنے کوئی گفتگو نہ کریا کر، جو رسول اللہ فرما دے اس سے آمین کہہ دیا کر۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی نیک سن۔ ابن سعد اپنی کتاب اصول الغابہ دے اندر ایک حدیث ذکر فرماندے نے، ابن سعد فرماندے نے انہا سوامت قوامت ام المومنین دے اندروں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ او عورت نے جیڑیاں دن دے اندر روزہ رکھ دیاں نے، رات نو اللہ دے سامنے قیام کر دیاں نے۔ دن نو روزہ رکھنا، رات نو قیام اللیل کرنا، رات نو کھڑے ہو کے اللہ دے سامنے نماز ادا کرنا۔ اور ابن سعد اپنی کتاب اصول الغابہ دے اندر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دے وفات دا ذکر کر دیا ہویا، ابن سعد لکھ دینے کہ ماتت حفظہ حتی ما تفترتا، جس وقت حضرت حفصہ دا انتقال ہویا تے حضرت حفصہ روزے دی حالت دے اندر، یعنی اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دینی تعلیمات تے عمل کرنا کہ دن نو روزہ رکھنا، رات نو قیام کرنا، اور جس دن اس دنیا تو رخصت ہوئیاں نے اس دن میں روزے دی حالت دے اندر انتقال کیتا۔ اور حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال دی عمر دے اندر شعبان دے مہینے 45 ہجری دے اندر مدینے کے اندر انتقال کر گئی۔ اور اس وقت مدینے دے اندر مروان بن حکم گورنر موجود سن، امیر معاویہ دی خلافت دا دور سی۔ مروان بن حکم نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا دی نماز جنازہ پڑھائی، بقیع کے اندر دفن کیتا۔ پہلے خود حضرت مروان بن حکم نے سیدہ حفصہ دی میت نو کندھا دیتا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ حفصہ نو بقیع کے اندر دفن کیتا۔ اور جس وقت قبر تیار کر لی گئی، قبر دے اندر اتارن دا وقت آیا تے حضرت حفصہ دے بھائی عبداللہ بن عمر اور بھتیجیاں دے اندروں عاصم، سالم، عبداللہ اور حمزہ، انہاں نے حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ نو قبر دے اندر اتاریا اور بقیع دے اندر دفن کر دیتا گیا۔ اور دین دے نال لگاؤ، دین دے نال محبت اتنی ہے کہ سیدہ حفصہ نے اپنی موت تو تھوڑا وقت، اپنے انتقال تو تھوڑا وقت پہلے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور وصیت کی تھی کہ جتنی میری جائیداد موجود ہے اینو ساری اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کر دیتا ہے. اپنی وفات تو قبل ہر چیز اللہ دے راستے دے اندر وقف کر دیتا. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات تے عمل کیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات میرے محبوب پیغمبر دی بیویاں دی اندروں چوتھی بیوی پہلی سیدہ خدیجہ، دوسری سیدہ سودا بنت زمعہ، تیسرے نمبر تے سیدہ عائشہ بنت ابو بکر اور چوتھے نمبر تے حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے محبوب پیغمبر دی چوتھی بیوی نے حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق دونوں رشتے دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے سسر نے. دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.